بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف کلاس 8 اسلامیات لازمی کی کلاس میں یہ آپ کا لیکچر نمبر 8 ہے، جو کہ آپ کے چیپٹر زکوٰۃ کے متعلق ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مفہوم کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، شرع اور نصاب کیا ہے۔ زکوٰۃ اسلامی عبادات کا چوتھا اہم رکن ہے۔ زکوٰۃ کا لفظ زکا سے نکلا ہے، جس کے لغوی معنی ہے پاکیزگی اور نشو و نما۔ پاکیزگی سے مراد یہ ہے کہ ہمارے مال و دولت میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کا حق مقرر کیا ہے اسے خلوص دل اور رضامندی سے دیا جائے، جبکہ نشو و نما سے مراد حقداروں پر مال خرچ کرنا ہے، یعنی اپنی دولت کو بڑھانا ہے۔ اصطلاحی معنی: شریعت کی اصطلاح میں زکوٰۃ وہ مالی عبادت ہے جو ہر صاحب نصاب مسلمان پر اپنے مال میں سے شریعت کے مطابق مال خرچ کرنا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا آغاز اور تکمیل کب ہوئی۔ زکوٰۃ اسلام کے ابتدائی ایام میں صدقات، مالی خیرات اور امداد باہمی کے کاموں کی شکل میں شروع ہو گئی تھی، لیکن اس کا باقاعدہ حکم جو ہے وہ سن 2 ہجری میں رمضان کے روزوں سے پہلے ہوا، اور مکمل نظام جو ہے وہ فتح مکہ کے بعد 8 سے 9 ہجری میں نافذ ہوا، جب سورہ توبہ کی یہ آیات نازل ہوئیں: اے نبی، ان کے مالوں سے صدقہ موصول کرو اور اس کے ذریعے ان کو پاک صاف کر دو۔ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم ڈیفینیشن کر رہے تھے تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ زکوٰۃ ہر صاحب نصاب شخص پر مخصوص شریعت کی مقرر کردہ شرح سے فرض ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ نصاب کیا چیز ہے۔ نصاب سے مراد مال کا وہ کم از کم اندازہ ہے جو زکوٰۃ کے قابل وصول ہونے کے لیے شریعت نے مقرر کیا ہے، اور جس مال پر 1 سال کا عرصہ گزر جائے، یعنی اس کو جمع کیے ہوئے 1 سال پورا گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ نصاب سے کم اگر مال ہوگا تو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اب نصاب کتنا ہے؟ اگر آپ کے پاس سونا ہے تو 7.5 تولے سونا، چاندی 52.5 تولے، اور نقدی یا مال تجارت جو ہے وہ بھی سونے یا چاندی کی مالیت کے برابر، یا سونے کی مالیت کے برابر آپ کے پاس نقدی ہو، یا چاندی کی مالیت کے برابر نقدی ہونی چاہیے، اور جو سامان ضروریات استعمال سے زائد ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں زکوٰۃ کی شرح۔ زکوٰۃ ایک ایسی مالی عبادت ہے جو ہر صاحب نصاب مسلمان کے مال پر 1 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد فرض ہو جاتی ہے۔ شریعت نے اس کی شرح مال کا 40واں حصہ یعنی 2.5% مقرر کی ہے، 2.5%۔ زرعی پیداوار پر زکوٰۃ کی کیا شرح ہے؟ زمین کی پیداوار چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ، جیسے ہی فصل پک کر تیار ہو جائے گی اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم آ جائے گی۔ نہری اور چاہی زمین، یعنی وہ زمین جو پیسوں کے عوض بجلی خرچ ہوتی ہے، موٹر چلتی ہے اور پانی نکلتا ہے، نہروں کے ذریعے پانی لگتا ہے، اس پر 20واں حصہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اور ایسی زمین جو صرف بارش کے پانی پر فصل پیدا کرتی ہے، یعنی اس کو مزید پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اس پر 10واں حصہ زکوٰۃ فرض ہے۔ زمین پر زکوٰۃ کی پیداوار زکوٰۃ کو عشر کہتے ہیں، اور عشر کے لیے 1 سال کا گزرنا فرض نہیں ہے، شرط نہیں ہے۔ جیسے ہی زمین کی پیداوار تیار ہوگی، فصل تیار ہوگی، عشر واجب ہو جائے گا۔ جانوروں پر زکوٰۃ، جانوروں اور مویشیوں پر بھی زکوٰۃ ہے۔ بھیڑ بکریوں کا نصاب کم از کم 40 ہے، یعنی 40 بکریوں پر 1 بکری زکوٰۃ دینی ہے۔ گائے بھینسوں کا کم از کم نصاب 30 ہے، یعنی 30 گائے بھینسوں پر گائے یا بھینس کا 1 بچہ جو پورے 1 سال کا ہو زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ اونٹوں کا نصاب، اونٹوں کا کم از کم نصاب 5 مقرر ہے، 5 اونٹوں پر 1 بکری زکوٰۃ واجب ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت سے مستثنیٰ اشیاء کون سی ہیں؟ گھر کے سامان، یعنی فرنیچر، کپڑے، برتن، رہن سہن کی چیزیں، جائیداد وغیرہ پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اس کے علاوہ دیوانے اور بچے پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ وہ شخص جس کے پاس اتنا مال ہو کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اس کے پاس نصاب جتنا مال ہی باقی نہ رہے تو اس پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں زکوٰۃ کے مصارف بھی بتائے ہیں۔
اب مصارف کیا ہے؟ مصارف مصرف کی جمع ہے جس کے معنی خرچ اور مد کے ہیں، میم دال مد، یعنی اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ خرچ کی جائے گی۔ قرآن پاک کی سورہ توبہ میں زکوٰۃ کے 8 مصارف گنوائے گئے ہیں۔ بے شک زکوٰۃ فقراء، مساکین، زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والوں اور ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں کو اسلام کی طرف جوڑنا ہے، یعنی مؤلفۃ القلوب، تالیف قلب کے لیے، اور گردن چھڑانے میں غلاموں کو آزاد کرانا، جو تاوان بھرے، قرض دار اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور مسافروں کے سلسلے میں یہ اللہ کی طرف سے ٹھہرایا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ہم مصارف کو ون بائی ون دیکھتے ہیں۔ فقراء سے مراد فقیر لوگ ہیں جو ضروریات زندگی کے لیے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور مانگنے والوں کو نہ جھڑکو۔ مساکین یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ضروریات زندگی کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کو ان کے چہروں سے پہچان لوگے جو پلٹ پلٹ کر سوال نہیں کرتے۔ عاملین زکوٰۃ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو محکمہ زکوٰۃ میں کام کرتے ہیں لیکن ان کی تنخواہ اتنی کم ہوتی ہے کہ ان کا گزارا نہیں ہوتا، تو ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ اور تمہارے اموال میں ان کا حق معلوم ہے۔ تالیف قلب یعنی مؤلفۃ القلوب، تالیف کے معنی ہے نرم کرنا، دل جوئی کرنا، اور قلب